السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج پھر ہم آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ اس بیان کا عنوان ہے حضرت موسیٰ نے ملک الموت کو تھپڑ مارا۔ بہت خوبصورت بیان ہے دوستو۔ اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہو تو حافظ حذیفہ تجویدی کو بھی سبسکرائب کریں، جزاک اللہ۔ تو آج کا یہ بیان شروع کرتے ہیں۔ اب فن والا فن والے کو پہچانتا ہے۔ ایک تو ہوئی نا یہ بات کہ جادوگر فرعون اور فرعون کے جادوگر تماشا ہار گئے۔ ایک تو یہ بات ہوئی، یہ تو دنیا دارانہ بات ہے نا۔ میدان جیت لیا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعون کی قوم، اور وہ سارے ہار گئے۔ ایک تو یہ بات، فن والا فن والے کو بڑا جلدی پہچانتا ہے۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنے لوگ تمہیں آج شرک کی طرف بلاتے ہیں، دعوت بدعت کی دعوت دیتے ہیں، یہ قرآن کو جانتے ہیں، نبی کے فرمان کو جانتے ہیں، اللہ کے احکام کو جانتے ہیں، جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے۔ اب جو فرعون جس پارٹی کو لایا تھا نا مقابلے کے لیے، وہ جو جادوگر آئے تھے جنہوں نے رسیوں کے سانپ بنائے تھے، فرعون جن کو سرکاری طور پر لایا تھا مقابلے کے لیے، جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری رسیوں کے بنے سانپ اور موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کا بنا اژدہا اور ہمارے بنائے ہوئے سانپ سارے ہی 1 منٹ میں لقمہ بنا کر نکل گیا اور پھر لکڑی بن گئی، تو ان کے دل میں یہ بات یقین آ گیا، اور یقین کر گئی یہ بات کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، اللہ کا پیغمبر ہے۔ پہلے تو وہ آئے تھے نا جادوگر سمجھ کر مقابلہ کرنے، جادوگر آئے جیسے پہلوان کے مقابلے میں پہلوان آتا ہے، ٹورنامنٹ کے مقابلے میں کھلاڑی لوگ آتے ہیں، ہاکی کا کھیل ہوتا ہے، دوسرے کھیل ہوتے ہیں، جس کام کو جو جانتا ہوگا۔ اب کسی میدان میں اگر آپ مجھے لے جائیں تو میں کیا کھیلوں گا اور آپ دیکھیں گے کیا تماشا۔ میدان کے لیے آدمی ہوتے ہیں الگ الگ۔ جادوگر فوراً پہچان گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، ہم جادوگر سمجھ کر مقابلہ کرنے آئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ حق بڑی سے ایمان نہیں چھپتا، اس میں بڑی جان ہے۔ کم سے کم ان کو ایسا تو چاہیے تھا کہ فرعون کا دربار اکھڑ جاتا، بادشاہ اپنے گھر پہنچ جاتا، سرکار ٹھکانے لگ جاتی، وزراء سفراء آپ اپنے ٹھکانے پہنچ جاتے، لوگ رخصت ہو جاتے، تماشا ختم ہو جاتا۔ رات کو چپکے سے آ کر موسیٰ علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹاتے، کلیم اللہ ہم ایمان لاتے ہیں، تو سچا ہم جھوٹے۔ کم سے کم اتنا تو کرنا چاہیے تھا نا کہ میدان تو اٹھ جائے، بادشاہ تو چلا جائے اور لانے والا تو رخصت ہو جائے، جو کھلا کے لایا پلا کے لایا پیسے دے کے لایا وہ چلا تو جائے۔ مگر وہ فرعون کے جادوگروں کیا کہنا تمہارے ایمان کا؟ فرعون کا تخت موجود ہے، گورنمنٹ ساری موجود ہے، سرکار ساری موجود ہے، تماشائی سارے موجود ہے، لوگ سارے موجود ہیں، فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے رب آمنت برب موسیٰ وہارون۔ ہم تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر ایمان لے۔ اعلان کر دیا اسی میدان میں۔ خدا نہ کرے اگر مجھ پر تم پر ایسا وقت آ جائے، سوچ کے صلاح کرتے بھئی اب کرنا کیا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے، دیکھتے کہ سرکار ہمیں لائی ہے، اب سرکار ہمیں مارے گی بھی تو سرکار کے پیسے کھا کر ہضم کرنا سوکھے نہیں۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں مار تو انعام ہے، ہتھیار ہے لے لو، مگر دمبے کو قربانی سے پہلے کون کھلاتا ہے؟
قربانی سے پہلے اسی لیے تو کھلاتے ہیں کہ تکڑا کرو اسے موٹا نکلے گا. فرعون جادوگروں کو پالا کرتا تھا کہ مقابلہ ہوگا، مگر وہ جادوگروں کیا کہنا تمہارے ایمان کا، تم بادشاہ سے نہ ڈرے، تم سرکار سے نہ ڈرے، تم حکومت سے نہ ڈرے، تم تماشائیوں سے نہ ڈرے، تمہارے دماغ میں یہ بات لائی لوگ کیا کہیں گے. کہنے لگے آمنت ربی موسیٰ و ہارون، ہم تو ایمان لے آئے بھائی، سجدے میں گر گئے، اعلان کر دیا. فرعون کہنے لگا اچھا اب پتہ چلا تمہاری پارٹی ایک ہی ہے، یہ تمہارا استاد ہے، تم اس کے شاگرد ہو، کھا میرے پاس سے رہے اور رگڑا اس والا چلاتے ہو. ایک ہی ہو تم اس کے چیلے ہو، یہ تمہارا استاد ہے، تم نے اسی سے سیکھا ہے. ہاں جان بوجھ کر تم نے چھوٹا جادو کیا، اس نے بڑا جادو کیا، مجھے ہرا دیا. ہاں انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر. کون چھوڑتا ہے بابا؟ مفت میں کون کھلاتا ہے؟ کون پیسے دیتا مفت میں؟ آئی سرکاری دھمکی. فرعون کہنے لگا لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. قربان جاؤں تیرے قرآن کریم کے پروردگار. فرعون کہنے لگا میں تمہیں یوں ہی کھلاتا رہا، یوں ہی پالتا رہا، یوں ہی خرچ کرتا رہا مقابلے کے لیے. آج میری توہین کرائے بیٹھے ہو، تم اسی کے شاگرد ہو، تمہیں ایمان لانے کا مزہ چکھاؤں گا، کھجوروں پہ لٹکاؤں گا، تمہیں پھانسی چڑھاؤں گا، ایک ایک ہاتھ کاٹوں گا، ایک ایک پیر کاٹوں گا. ایمان لانا کوئی آسان کام تو نہیں. تم کہو گے کہ ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، ہم الحمدللہ ایماندار ہیں. یہ تو پتہ جب چھلنی لگے گی جب پتہ چلے گا نا کہ چھان بورا کتنا نکلتا ہے. کرے لگا لأقطعن أيديكم وأرجلكم، ان کے ہاتھ کاٹو، ایک ایک ہاتھ کاٹو، ایک ایک پیر کاٹو، ان کو کھجوروں پہ لٹکاؤ، پھانسی چڑھا دو. انہوں نے میری بے عزتی کی ہے، انہوں نے مجھے بے حرمتا کیا ہے، انہوں نے مجھے بازی ہرائی ہے، انہوں نے ساتھ بھاگ کر کے مجھے مارا ہے. وہی بات جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ایمان اگر آ جائے تو پھر گورنمنٹ تو کیا پوری دنیا کسی کے دل سے نہیں نکال سکتی. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. بڑے بڑے عذاب دوں گا. سجدے میں گر گئے ہو بڑے سیانے، کاٹو ان کے ہاتھ پیر کاٹو، پھانسی چڑھا دو، سزا دو انہیں سخت سے سخت. اب مقام کیا ہے؟ ایک طرف ساری دنیا ہے، ساری خلقت ہے، بادشاہ ہے، گورنمنٹ ہے، سرکار ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، اور ایک طرف یہ چند جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے حمایتی بنے. اب میرا تیرا نظریہ تو یہ ہے کہ ان کو کہنا چاہیے تھا او جی دیکھو جی معاف کر دو جی، ابھی ساڈے کو غلطی ہو گئی تھی، او جی چلو جی کوئی بات نہیں، منڈے کھنڈے ہے جیسے جی. ہاں بڑوں بڑوں کو آنا چاہیے تھا نا، معجد لوگ نئے لکھے پڑے تو مان بھی جاتے ہیں، یہ جو پرانے پیتے ہیں یہ قابو ہی نہیں آتے. اچھا ساڈے وڈ کے یہ کرتے آئے، انہوں نے کوئی پتہ نہیں تھی، وہ میلے تے نہ ویندے، وہ عرساں تے نہ جاندے سن، اور خدا کے بندے عرس ولی کا تھیٹر کنجری کا.
उस वली का गाने बदमाश औरतों के और जितनी बदमाशी इन मेलों में होती है चखले में नहीं। बड़ा मुश्किल मकाम है ये। कोई रिश्तेदार आके अपने पराए आके चलो जी ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ। राजा ने कितने आ जाते इधर से उधर से इधर से उधर से, मगर ये ईमान की बात है, कौन रोक सकता है? ये रंग जब चढ़ जाए तो उतर नहीं सकता। फरमाया सिबगत अल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतहु वनहनु लहु आबिदून वनहनु लहु आबिदून। कौन उतार सकता है खुदाई रंग? फिरौन के जो जादूगर ईमानदार बने थे, डरे नहीं, घबराए नहीं, बिल्कुल नहीं घबराए। सारी हुकूमत सामने है, सारा मुल्क सामने है, तमाशाई अभी है, घर कोई नहीं गया। कुरान करीम उनकी जुबान से बात को नकल करता खड़े हो गए और फिरौन को कहने लगे इन्ना आमन्ना बिरब्बिना लियगफिर लना खतायाना वमा अकरहतना अलैहि मिनस्सिहिर। कहने लगे वो जो गलती हो गई, पैगंबर का मुकाबला किया हमने, दुआ है अल्लाह उसको ही माफ कर दे। और तू जो कहता है ना कि हाथ से काट कर ईमान छुड़ा दूंगा, तेरे जैसे यहाँ हजारों फिरते हैं, तू और तेरी हुकूमत और सारा इक़्तिदार और सारी खलकत जोर लगा ले, मूसा का दामन नहीं छुड़ा सकता। रब्बना इन्नना वल्ला फग़फिर लना खतायाना वमा अकरहतना अलैहि मिनस्सिहिर वल्लाहु खैरुहु वअबक़ा। जन्नत बाकी रहने वाली चीज है, आखिरत बका रहने बाकी रहने वाली है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मौत तो आखिर आनी आनी है। तू अपना जोर लगा ले, तू आज़मा के देख ले, इधर जालिम हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, तू आजमा कर देख ले, ईमान की ताकत का तो मुकाबला नहीं कर सकेगा। साफ अकड़ गए, साफ इनकार कर दिया, लगा जा तेरे जैसे हजारों फिरते हैं। ये जो गलती हुई ना, पैगंबर का हमने मुकाबला किया, हमें पता नहीं था, इसी को परवरदिगार माफ कर दे तो अच्छा है। फिरौन के जादूगर कहते हैं कि पैगंबर का मुकाबला कर लिया, हमने सारी उम्र पैगंबर की सुन्नतों का मुकाबला तो किया, इत्तिबा ना की। नबी की सुन्नतों के मुकाबले में बिदअत, तौहीद के मुकाबले में शिर्क, कुरान के मुकाबले में किस्से कहानियां जटी गप मारने। बायूसी के बुस्तानी सबका जो रहमतुल्लाह अलैह। वली की बात आखिर में सुना दूं, वली है वली। आखिरी वक्त है, फरिश्तों ने जन्नत का नक्शा खींच कर सामने किया, जन्नत का नक्शा सामने आया, बायजीद बुस्तानी ने मुंह फेर लिया। फरिश्तों ने इस तरफ नक्शा किया, इधर मुंह फेर लिया। फरिश्ते कहने लगे बायजीद बुस्तानी जन्नत से नफरत, जन्नत से मुंह फेर रहे हो, क्या बात कही? कहने लगा वो गुल ही क्या है कि जिस गुल में बू न हो, वो गुल ही क्या है कि जिस गुल में बू न हो, और वो दिल ही क्या है कि जिस दिल में तू न हो। मैं उस जन्नत को लेकर क्या करूं जिस जन्नत में मेरे परवरदिगार का दीदार नहीं।
میں اس جنت سے بھی راضی نہیں جہاں نہریں ہیں، باغ و بہار ہے، حورے قصور ہے، غلمان ہے، سب کچھ ہے، ایسی حورے ہیں کہ اگر دنیا میں ایک چھوٹ دے پوری دنیا خوشبو سے بے ہوش ہو جائے۔ لیکن ولی کہتا ہے جب میرے رب کا اس میں دیدار نہیں، مجھے یہ جنت نہیں چاہیے۔ یہ ہے ولی جو ساری ساری رات اور سارا سارا دن پوری زندگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزارتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ فرعون کے جادوگروں تکڑے ہو جاؤ، اب تم میرے بن گئے ہو، تم میرے ہو، میں تمہارا۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکیٰ۔ میں نے تمہارے لیے جنت بنائی، نہریں بنائی، باغ و بہار بنائے، نہ ڈرو فرعون سے، آ جاؤ اب تم میرے بن گئے، تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ سب جادوگر اڑ گئے، پوری حکومت اور پورے ملک کے سامنے صاف جواب دے دیا، جا جا تیرے جیسے ہزاروں پھرتے ہیں، ہم سے جو غلطی ہوئی سو ہوئی، اللہ سے اسی کی معافی مانگتے ہیں کہ نبی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم آئے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ تو کیا آج ہم نہیں یہ سوچ سکتے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو واقعات ہمیں سنائے ہیں، خدا کہانیاں تھوڑی سنا رہا ہے، پروردگار ہمیں متنبع کرتا ہے، خبردار کرتا ہے، مطلع کرتا ہے، دیکھو ایسا کرو گے تو یوں ہوگا، ایسا کرو گے تو یوں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کرنے والے فرعون اور ان کے جادوگر جو مقابلے کے لیے آئے تھے، حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، اور وہ 2 منٹ میں اتنے پختہ ایماندار بن گئے کہ وقت کے بادشاہ فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، انہیں سولی پہ لٹکا دو، مگر وہ صاف کہنے لگے کہ ہم اس لیے ایمان نہیں لائے کہ اس ایمان کو چھوڑ دیا جائے۔ بوٹیاں اڑا سکتے ہو، قیمہ بنا سکتے ہو، پر اللہ سے دی ہوئی ایمان کی دولت اب ہم۔ دوستو اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔